ذات و برکات پر، ان کے تمام صحابہ کرام پر، ان کی ساری آل اولاد پر عقیدت و محبت سے سارے حضرات درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار جملہ یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مرد آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چون سوئے من گزر آری من مسکین ز ناداری، چون سوئے من گزر آری من مسکین ز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد، ز روئے لطف سوئے من نظر کن، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، اور میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں، اور تیرے نام پہ کروں جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔
اور سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اور کچھ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، مگر جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ یعنی پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے دروازوں پہ جاتے ہی کیوں ہو جن کا اپنا دامن تنگ ہے، جو خود نہیں آج تک رجے، جن کی اپنی پوری نہیں پڑی آج تک، وہ بھلا تمہیں کیا دیں گے؟ ایسے دروازوں پر جاتے ہی کیوں ہو جن کا خود کا پورا نہیں پڑتا، تو وہ آپ کو کیا دیں گے؟ اگر جانا ہی ہے تو پھر شہنشاہ مدینہ کی بارگاہ میں جاؤ، اگر جانا ہی ہے تو سید الکونین کی بارگاہ میں جاؤ، اگر جانا ہی ہے تو مدینے کے تاجدار والی مدینہ اور والی کائنات اور والی کونین اور سید عرب و عجم خاتم النبیین کی بارگاہ میں جاؤ، جہاں جانے پر اپنوں کو بھی ویسے عطا کیا جاتا ہے، غیروں کو بھی ویسے عطا کیا جاتا ہے۔ جہاں اپنے آئیں تب بھی نبی پاک اپنا دست شفقت فرما دیتے ہیں، اور جہاں پر غیر آئیں تو غیروں کو بھی سرکار چادر بچھا دیتے ہیں۔ یعنی ایسی بارگاہ میں جاؤ، اور وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب حاتم طائی کی جو بیٹی تھی وہ سیدہ کائنات سے کہنے لگی بھی میرے باپ کے تو 40 دروازے ہیں، مختصر ریاست کا مالک ہے، اور اتنی مختصر ریاست میں بھی 40 دروازوں سے بانٹ رہا ہے اور لینے والوں کی لائن لگی رہتی ہے، اور آپ کا والد 2 جہانوں کا سردار ہے اور دروازہ ایک ہے، تو کیسے بانٹتے ہیں آپ پوری کائنات کو؟ تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ جب تمہارے دروازے پہ کوئی آتا ہے، ایک دروازے سے مانگ کر اس کا رج نہیں ہوتا، وہ دوسرے دروازے سے لینے آتا ہے، پھر دوسرے دروازے سے لے کر بھی اس کی پوری نہیں پڑتی، وہ پھر تیسرے دروازے سے مانگتا ہے، پھر چوتھے پر آتا ہے، حتیٰ کہ 40 کے 40 دروازے مانگنے کے بعد بھی پھر بھی بھوک باقی ہوتی ہے، پھر بھی اس کی طلب باقی ہوتی ہے، وہ اگلے دن پھر 40 دروازے گھومتا ہے، مگر فرمایا میرا باپ محمد دیتا ایک دروازے سے ہے، اور آنے والے آتے منگتے بن کے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو دنیا کے داتا بن کے واپس جاتے ہیں۔ یہ جب آتے ہیں تب تو یہ منگتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب یہ آتے ہیں تب تو یہ منگتے اور گدا بن کے آتے ہیں، مگر جب جاتے ہیں تو پھر عبداللہ شاہ غازی بن جاتے ہیں، پھر داتا علی حجویری بن جاتے ہیں، پھر بابا فرید الدین شکرگنج بن جاتے ہیں، پھر میاں محمد بخش بن جاتے ہیں، پھر خواجہ غلام فرید بن جاتے ہیں۔ فرمایا جب یہ یہاں سے جاتے ہیں تو پھر خواجہ معین الدین چشتی جیسی ہستیاں بن جاتی ہیں، جو ایک بار یہاں سے لنگر لے کر جاتے ہیں، پھر ان کی تقسیم رہتی دنیا تک جاری رہتی ہے، آج بھی ان کی تقسیم جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نشان سجدہ جبیں پر رہے تو کیا ہوا، نشان سجدہ جبیں پر، جبیں ماتھے کو کہتے ہیں کہ نشان سجدہ جبیں پر رہے تو کیا ہوا، ارے کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پہ نشان رہے، سبحان اللہ، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پہ نشان رہے، کہ ماتھے پہ نشان بن بھی جائے، جب تو جائے گا تیرا نشان بھی چلا جائے گا، لیکن جب کوئی زمین پہ یہ نشان بناتا ہے تو اس حسین کو یاد کرو جس نے سجدہ ایک بار کیا، مگر وہ زمین آج تک چومی جا رہی ہے، اس لیے کہ ماتھے پہ نشان نہیں بنا، زمین پہ نشان بنا ہے۔ میں داتا علی حجویری کے مزار پہ گیا، ان کی مزار سے میں نے ہو لیا، ان کے قدموں والی سائیڈ پہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، لوگوں نے مجھے کہا بھئی یہاں پہ بھی تو حاضری دیں،
یہاں اس کمرے پہ بھی تو آئیں۔ میں نے جب ان سوراخوں سے دیکھا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی تھا کمرہ۔ تو میں نے کہا بھئی ادھر کس بات کی حاضری دیں، یہ تو داتا علی حجویری کا مزار ہے، چلو اس لیے حاضری دینے آئے ہیں، لیکن اس خالی کمرے کو کس بات کی حاضری دیں، یہ تو کمرہ اس میں تو کچھ ہے بھی نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس بات کا کمرہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی یہ چلہ گاہ ہے، یہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتے تھے، یہاں بیٹھ کر اپنے رب کو مناتے تھے، یہاں بیٹھ کر وہ اپنے رب کو راضی کرتے تھے، یہی بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ میں نے جب وہ کمرہ دیکھا تب پتہ چلا کہ معین الدین چشتی سے واپس جا چکے ہیں، ان کی تو مزار بھی کہیں اور ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے یہاں سجدہ کیا اس لیے ان کا نشان ماتھے پہ نہیں بنا، ان کا نشان زمین پہ رہ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نشان سجدہ زمین پر رہے تو کیا ہوا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے۔ فرماتے ہیں کہ غلامی کرنی ہے تو پھر ایسی غلامی کرو کہ جب تم نہ ہوگے، جب تم یہاں پہ نہیں ہوگے تو زمین تمہاری گواہی دے کہ یہاں پہ ایک مرد کلندر تھا، یہاں پہ ایک حضور کا غلام تھا۔ جب تم نہ ہوگے دنیا میں تو زمانہ اس زمین کو دیکھ کے بھی یاد کرے کہ یہاں پہ بھی کوئی تھا کہ جس نے یہاں سجدے کیے، یہاں عبادت کی اور اللہ کو راضی کیا۔ پھر اللہ جب راضی ہو گیا تو پھر وہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم کی جو ایک تسبیح ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ فَاذْكُرُونِی، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ کر کے چلا جاتا ہے، پھر اذْکُرْکُم کا دور شروع ہوتا ہے کہ داتا علی حجویری کی جتنی برس زندگی تھی انہوں نے رب کا ذکر کیا۔ اب موت سے لے کے آج تک پھر داتا علی حجویری کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ پہلے وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اب اللہ پوری کائنات میں ان کا ذکر کروا رہا ہے۔ پہلے بابا فرید الدین اللہ کا ذکر کرتے تھے، جانے کے بعد پھر اذکرکم کی بات شروع ہوئی تو پھر اب پوری کائنات میں اب ان کا ذکر اللہ کروا رہا ہے۔ پہلے خادم حسین رضوی نے پوری کائنات میں رسول اللہ کا چرچا عام کیا، اور پھر اب جب وہ قبر میں چلے گئے تو اب رسول اللہ کی کرم نوازیاں یہ ہے کہ اب جگہ جگہ ان کے چرچے جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہونا چاہیے، ڈرامے والی محبت نہیں ہونی چاہیے، ڈرامے والا پیار نہیں ہونا چاہیے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ میں گھر کا ایک دروازہ رنگ کروانا تھا، تو میں نے ایک رنگ ساز کو بلایا، میں نے کہا یہ 10 منٹ کا کام ہے، یہ دروازہ رنگ کر کے دیتے جاؤ تو پھر کام پہ چلے جانا۔ اس نے آ کے دیکھا دروازے پہ زنگ لگا ہوا تھا، اس نے کہا جی یہ 10 منٹ کا کام نہیں ہے، یہ تو بہت لمبا کام ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے جناب یہ جو رنگ اگر میں اس کے اوپر برش پھیروں گا تو 4 دن بعد یہ زنگ بھی اتر جائے گا، یہ رنگ بھی اتر جائے گا، آپ کہیں گے بھی رنگ والا بندہ ٹھیک نہیں تھا، آپ کہیں گے کہ رنگ کرنے والے کی نیت ٹھیک نہیں تھی، رنگ کرنے والا بندہ ماہر نہیں تھا، اس لیے آپ مجھے پہلے ریگ مار لے کے دیں تاکہ میں پہلے اس کا زنگ اتاروں اور پھر میں اس پر جب نیا رنگ کروں گا تو وہ رنگ اس پہ پکڑ بھی کر جائے گا، اس پہ اثر بھی کرے گا، اس پہ ٹھہرے گا بھی صحیح، پھر وہ 4 دن رکے گا بھی صحیح، آپ یاد کریں گے کہ کوئی بندہ آیا تھا اور رنگ کر گیا تھا۔ ایسے 10 منٹ کی بات نہیں ہے۔ میں نے اس ٹائم جب اس کی بات سنی تو میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ جب ہم لوگ عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں تو کیونکہ زنگ لگا ہوا ہے ہمارے دلوں پہ، جب اوپر حدیثیں آتی ہیں، جب اوپر نبی پاک کے فرمان آتے ہیں تو وہ 4 دن کے بعد زنگ بھی اتر جاتا ہے، رنگ بھی اتر جاتا ہے، وہ اثرات بھی نہیں رہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں پہ زنگ اتنا زیادہ ہے کہ حدیثوں کے اثرات آگے تک جاتے ہی نہیں ہیں، اس کی پکڑ وہاں پہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں باطنی طور پہ قوی طور پہ عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو پھر پہلے اپنی اصلاح کی نیت کرو اور اپنے دل کا زنگ اتارو، تاکہ جب عشق مصطفیٰ کی بات آئے، حدیثیں سنانا تو بعد کی بات ہے، جب آپ کسی محفل میں داخل ہوں گے تو نگاہ رحمت سے پہلے قدم رکھنے پر ہی آپ کا دل بدل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن رضوی صاحب فرماتے تھے کہ جنہیں یار خرید نہ کیتا
مولوی ہوندیاں پلے جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے ایتھے اوتھے دعا جہانی پینے انہاں نو کھلے تے جنہ یار خرید جا کیتا مول نہ ہوندیاں پلے ایتھے اوتھے دعا جہانی بلے 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 سبحان اللہ۔ ہم لوگ مجھے ایک بات یاد آتی ہے حضرت مولا علی مشکل کشا سلام اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک یہودی شخص آیا اس سے کہا جی میں نے سنا ہے آپ کا جو پیغمبر ہے آپ کے جو نبی ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں میں نے سنا ہے جو آپ کے نبی ہیں یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اگر واقعی آپ کے نبی اللہ کے محبوب ہیں تو پھر مجھے ان کی محبت پہ اعتراض ہے مجھے اللہ کی محبت پہ اعتراض ہے کہ اللہ رب العزت نے ٹھیک محبت نہیں کی اللہ نے اپنے نبی سے صحیح طور پر پیار نہیں کیا اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو جتنی محبت کرنی چاہیے تھی نہیں کی تو مولا علی نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کیسے اس نے کہا جی دستور دنیا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے محبوب کا نام لکھتا ہے تو ہمیشہ محبوب اپنا نام بعد میں لکھتا ہے محبوب کا نام پہلے لکھتا ہے اور محب اپنا نام بعد میں لکھتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد کا نام بعد میں لکھا ہے اور اپنا نام پہلے لکھ دیا ہے تو یہ محبت تو نہ ہوئی جبکہ دستور دنیا تو یہی ہے کہ محبوب اپنا نام محب جو ہے وہ اپنا نام بعد میں لکھتا ہے اور محبوب کا نام پہلے لکھتا ہے تو حیرت سے مولا علی نے پوچھا کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تو وہ کہتا ہے جی کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اللہ نے اپنا نام پہلے لکھ دیا جبکہ اپنے محبوب کا نام اللہ تعالیٰ نے بعد میں لکھا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر واقعی اللہ کو محبت تھی واقعی اللہ کو پیار تھا تو پھر محمد رسول اللہ پہلے آنا چاہیے تھا اور لا الہ الا اللہ بعد میں آنا چاہیے تھا کیونکہ دستور دنیا یہی ہے کہ محبوب کا نام ہمیشہ مقدم ہوتا ہے اور محب اپنا نام مؤخر کر دیتا ہے تو جب یہ سوال مولا علی نے سنا اس کا سوال جیسے وہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی توجہ ہے سب کی سبحان اللہ ابھی تک آپ نہیں بولے سبحان اللہ میں بلواؤں گا لیکن ابھی میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا میں پہلے اپنی بات پیش کر لوں پھر انشاءاللہ آپ بھی بولیں گے سبحان اللہ میں بھی سنوں گا آپ کے سبحان اللہ اور پھر انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے اس مسجد کو جو ہے وہ معطر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ بدلے میں اللہ ہم پہ کرم فرما دے سبحان اللہ جو ہے سب کی ذرا بلند آواز سبحان اللہ ابھی بھی مجھے مزہ نہیں آیا ذرا اونچی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی رانجھا رانجھا آنکھو مینو ہیر نہ آنکھو کوئی ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا شعر لکھا ہے تو بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ جب ہیر دیواروں پہ نام لکھتی تھی نا کوئلے اٹھا کے وہ دیوار پہ لکھتی تھی رانجھا ہیر رانجھا ہیر رانجھا ہیر تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں کرتی ہو تو اس نے کہا کہ بس مجھے رانجھے سے محبت جو ہے پھر کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ وہ صرف رانجھا رانجھا لکھ رہی تھی اپنا نام وہ نہیں لکھ رہی تھی تب پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا تمہاری لڑائی ہو گئی ہے کیا آپس میں تم لوگ جدا ہو چکے ہو کیا اب آپس میں تم لوگوں کا تعلق ختم ہو چکا ہے پہلے تو تم رانجھا ہیر دونوں نام لکھتی تھی آج کیا ہوا کہ صرف رانجھے کا نام لکھ رہی ہو اور اپنا نام نہیں لکھ رہی تو وہ کہنے لگی کہ نہیں ہم جدا نہیں ہوئے ہم دور نہیں ہوئے در حقیقت میں نے رانجھا رانجھا کا ورد اتنا زیادہ کیا میں نے رانجھا رانجھا کا ذکر اتنا زیادہ کیا کہ اب ہیر رہی نہیں وہ ہیر اب رانجھے کی ذات میں فنا ہو گئی ہے وہ ہیر اب رانجھے کی ذات میں ختم ہو چکی ہے تو اس پر بابا جی نے لکھا کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ ہی رانجھا ہوئی رانجھا رانجھا آنکھو مینو ہیر نہ آنکھو کوئی کہ اب ہیر رہی نہیں تو وہ یہودی مولا علی کو کہہ رہا
تھا کہ اگر اللہ واقعی محبت کرتا ہے تو پھر کلمہ طیبہ میں محمد کا نام پہلے آنا چاہیے تھا، اللہ کا نام بعد میں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ محبوب کا طریقہ ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ محبوب کا نام پہلے آتا ہے اور محب اپنا نام بعد میں لکھتا ہے، محبوب کا نام پہلے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو چاہیے تھا اگر محبت کی بھی تھی تو بلا صحیح طریقے سے محبت کر دیتا۔ تو مولا علی نے فرمایا جاہل تیری عقل میں کمی ہو سکتی ہے، تیری سوچ میں کمی ہو سکتی ہے، رب کی محبت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ نے محبت کے اصول توڑے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے محبت کے اصولوں کو عین مکمل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس یہودی نے حیرت سے پوچھا، اس نے کہا جی وہ کیسے، وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں دیکھو نا، کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ کوئی بے وقوف آدمی اگر کوئی بے وقوفی کر دے، کوئی چبل مار دے تو بعض اوقات بے وقوف کی بے وقوفی سے سیانے بندے کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بے وقوف کوئی نہ کوئی بے وقوفی کر دیتا ہے لیکن اسی سے کسی سمجھدار آدمی کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس یہودی شخص نے یہ بات کہہ کے بے وقوفی کی، لیکن ہم پوری امت محمدیہ کا فائدہ ہو گیا کہ ایک خوبصورت جواب زبان مولا علی سے ایک بیان جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر یہ بے وقوف سوال ہی نہ کرتا، اس نے تو اپنی طرف سے بے وقوفی کی، لیکن اگر یہ سوال ہی نہ کرتا تو پھر ہمیں اتنا اعلیٰ اور بہترین جواب موصول نہ ہوتا۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھائی کبھی کبھی بے وقوف جب اس طرح کی بے وقوفی کر دیتا ہے تو سیانے کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ میاں مولا علی کی بارگاہ کا اسے علم ہوتا کہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں آیا بیٹھا ہوں، میں کس ہستی کے سامنے بیٹھا ہوں، تو شاید وہ سوال کی ہمت ہی نہ کرتا، وہ سوال کی ہمت ہی نہ کرتا، کیونکہ یہ وہ علی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ علم کا شہر میں محمد ہوں اور اس شہر کا دروازہ مولا علی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، مولا علی نے ایک دن ایک بات کہی، آپ نے فرمایا جو نبی پاک کو ایک بار ملتا ہے وہ مجھ علی کو 2 بار ملتا ہے، جو نبی پاک کو ایک بار ملتا ہے مجھے 2 دفعہ ملتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ 2-4 لوگ ہوتے ہیں جو شرارتی ہوں، جو بات بڑھانے والے ہوں، ہر جگہ پہ 2-4 ہوتے ہیں۔ بعض ہم لوگ کبھی پنچایت میں کوئی فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات اس میں ایک آدمی ضد پہ اڑ جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار اگر یہی ایک آدمی سیدھا ہو جائے نا تو ہمارا سب کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میاں، ہر جگہ 2-4 لوگ ہوتے ہیں۔ بندہ کسی سرکاری محکمے میں جاتا ہے، وہاں جا کے بندہ کام کروا چکا ہوتا ہے، بس ایک غلط کی وجہ سے کبھی کبھار کام رک جائے تو بندہ کہتا ہے کہ یار کام تو میرا ہو گیا تھا، بس ایک بندے نے اڑی کر دی بیچ میں تو جس کی وجہ سے نا وہ میرا کام رک گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہر جگہ 2-4 لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر ائمہ مساجد جو ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ پیر صحیح یہ جو ہمارا فلاں مقتدی ہے وہ یوں ہے، فلاں مقتدی ہے وہ یوں ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، صرف تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ 2-4 لوگ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی مسئلہ چل رہا ہو کہیں نہ کہیں 2-4 لوگ ہوتے ہیں۔ جب مولا علی نے یہ بات کہی کہ جو نبی پاک کو ایک دفعہ ملے مجھ علی کو 2 دفعہ ملتا ہے، تو وہاں بھی 2-4 لوگ موجود تھے۔ انہوں نے جا کے نبی پاک کو شکایت کر دی۔ انہوں نے کہا جی دیکھا مولا علی نے آج اپنے آپ کو آپ سے بھی بڑا سمجھا ہے، یا نبی آج تو مولا علی نے ایسی بات کہی ہے کہ جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے مولا علی بڑے ہیں اور آپ چھوٹے ہیں۔ نبی پاک نے پوچھا کس بات سے؟ تو مولا علی کی وہ بات انہوں نے بتائی کہ مولا علی کہتے ہیں کہ جو نبی پاک کو ایک بار ملے مجھے 2 دفعہ ملتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر علی نے یہ بات کہی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، بلا کے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ اور صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی کسی کے بارے میں آ کے کہے کہ فلاں آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا تو اس کے پیچھے پارٹی جانا چاہیے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے بلا کے محمد مصطفیٰ
मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक उसे पूछा जाए क्या तुमने ये बात कही है या नहीं कही, जब तक तस्दीक ना हो उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। तो नबी पाक ने भी ऐसा ही किया, फरमाया कि अगर मौला अली ने ये बात की है तो बुला के पूछ लेते हैं। जब मौला अली आए, नबी पाक ने पूछा कि अली तुमने ये बात कही है कि जो नबी को एक दफा मिले मुझे 2 दफा मिलता है। मौला अली ने अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने बिल्कुल कही है, लेकिन मैंने दीन के दायरे में रह के कही है, मैंने आपकी हदीस के मातहत ये बात कही है, मैंने आपके फरमान के मुताबिक ये बात कही है, मैंने कोई नई बात नहीं कही। पूछा वो कैसे? तो मौला अली ने फरमाया या रसूलल्लाह आपने एक दिन फरमाया था कि आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इस शहर का दरवाजा है। और या रसूलल्लाह आप जानते हैं ना, जब कोई शहर में दाखिल होता है तो दरवाजे को 2 बार टकरता है, एक जाते हुए दरवाजे से गुजरता है, एक आते हुए दरवाजे से। सुभान अल्लाह। तो वो मौला अली कि जिनको इल्म के शहर का दरवाजा कहें, वो मौला अली जिनको नबी पाक बाबुल इल्म कहें, अगरचे बाज फजाइल की वजह से कुछ सहाबा किराम ऐसे भी हैं जिनको अलग अलग बातों की वजह से फजीलत हासिल है, लेकिन पूरी कायनात में बाबुल इल्म सिर्फ एक हस्ती है जिसका नाम हजरत मौला अली है। बस सुभान अल्लाह। हैं फजीलत वाले भी, लेकिन बाबुल इल्म एक है, इल्म के शहर का दरवाजा एक है, और उस एक हस्ती का नाम मौला अली है। और ये अली वो हस्ती हैं, मैंने कहा अगर यहूदी को ये बात याद होती कि मैं बाबुल इल्म के सामने बैठा हूँ, अगर उसे ये बात याद होती कि मैं किस हस्ती के सामने बैठा हूँ, लेकिन उसने बेवकूफ़ी की, उसने सवाल कर दिया कि अल्लाह ने मोहब्बत ठीक नहीं की। अल्लाह को चाहिए था कि कलमा तैयबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले लिखवाता और ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में लिखवाता। तो मौला अली ने फरमाया अल्लाह ने मोहब्बत के उसूल तोड़े नहीं हैं, बल्कि मोहब्बत के उसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐन मुकम्मल फरमा दिए। उसने पूछा कैसे? मौला अली ने फरमाया बंदा जब बात करने बैठता है वो भूल जाता है कि मैंने जुबान से क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। बंदा जब माँ बाप से बात करता है वो भूल जाता है कि मुझे शरीयत ने क्या हुक्म दिया है कि किस लहजे में वालिदैन से बात करो। बंदा जब अपने बड़े भाई के सामने जाता है वो ये भूल जाता है कि इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है कि जब बड़े भाई से बात करो तो किस तरह से बात करो, किन आदाब से बात करो। बंदा जब दोस्तों में बैठता है तो वो भूल जाता है कि मैंने जुबान से किस तरह के लफ्ज़ निकालने हैं। वो दोस्ती के नाम पर ऐसे ऐसे गलीज लफ्ज़ बोल देता है कि जिसकी वजह से जुबान पर निजासत तारी हो जाती है। और मौला अली का ये जुमला ज़रा गौर से सुनो। मौला अली फरमाते हैं कि जिस तरह पाक अल्फाज, तवज्जो हो तो मैं जुमला बोल दूँ। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कभी भी मज़ा नहीं आया, अल्लाह करे जो ऊंची सुभान अल्लाह कहे उसकी जुबान को कभी बीमारी न लगे। सुभान अल्लाह। अभी भी जरा कमी रह गई है, मैं फिर दुआ करता हूँ या अल्लाह जो ऊंची जुबान से सुभान अल्लाह कहे और हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह करे उसके हाथों को कभी फालिज भी ना हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जो एक हाथ उठाए उसके एक हाथ को ना हो, और जो दोनों हाथ उठाए उसके दोनों हाथों को फालिज ना हो। सुभान अल्लाह। मानिए अब जरा गौर से जुमला सुने जो मौला अली की जुबान से बयान हुआ है। मौला अली फरमाते हैं कि जिस तरह पाक अल्फाज, जरा गौर से सुने जुमला, फरमाते हैं जिस तरह पाक अल्फाज जुबान को पाक कर देते हैं, इसी तरह पलीत और नच्च अल्फाज जुबान पे निजासत भी तारी कर देते हैं। इसलिए बातें करते वक्त ये भूल न जाया करो कि हम जो लफ्ज बोल रहे हैं ये पाक अल्फाज हैं या फिर ये नच्च अल्फाज हैं। फरमाया अगर तो तुम पाक अल्फाज बोल रहे हो तो जुबान पर पाकीज़गी जारी हो जाएगी, और अगर पलीत अल्फाज बोल रहे हो तो फिर निजासत तारी हो जाएगी। फरमाया इसलिए रब्बुल आलमीन ने कलमा तैयबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला बाद में लिखवाया ताकि कोई पलीत जुबान से उसके हबीब का नाम न ले ले। फरमाया इसी वजह से अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला पहले लिखवाया ताकि पहले ला इलाहा इल्लल्लाह बोलकर अपनी जुबान को पाक करो, फिर पाक जुबान से मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिया करो। सुभान अल्लाह। भाई बात समझ में आई है या नहीं आई? सुभान
फरमाया कलमा तय्यबा में अल्लाह ने कलमा तय्यबा में ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला पहले लिखवा कर कोई मोहब्बत में कमी नहीं की, बल्कि ऐन इन उसूलों को पूरा किया। तो जब जवाब आया तो मौला अली ने फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला इसी वजह से पहले नहीं लिखा गया कि जिस वजह से अल्लाह ने फरमाया कि कोई पलीद जुबानों से उसके हबीब का नाम न ले, बल्कि पाक जुबानों से उसका नाम लिया जाए। तो फरमाया पहले रब का नाम लेके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अपने जुबानों को पाक करो, फिर पाक जुबानों से मुस्तफा करीम का नाम लिया। सुभान अल्लाह, भाई तवज्जो है सबकी है? सुभान अल्लाह। मैं अब एक जुमला कहना चाहता हूँ बगैर वजाहत के, यानी बगैर तशरीह के एक जुमला कहना चाहता हूँ। ये आपका तुक्का है, जिसको लग गया समझ में आ गया तो आ गया, ना समझ में आया तो आपकी मर्जी। मैं बगैर वजाहत के एक जुमला कहना चाहता हूँ, जिसको आधे जुमले पे बात समझ आए वो आधे जुमले पे बोल दे, और जिसको पूरा जुमला सुनने के बाद बात समझ आए वो पूरे जुमले के बाद बोल ले, आपकी मर्जी है। मैं जुमला कहने लगा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा हूँ ताकि बात समझ में आए, इसलिए आहिस्ता कह रहा हूँ ताकि बात ज़हन में उतर सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अल्लाह अपने हबीब का नाम पलीद जुबानों पे नहीं आने देता, सुभान अल्लाह, जो है सच्ची है, सुभान अल्लाह। जो रब अपने हबीब का नाम इस पलीद जुबान पे नहीं आने देता, आप क्या समझते हैं कि भला वो पलीद दिलों में उनकी मोहब्बत आने देगा? सुभान अल्लाह, भला पलीद दिलों में जिस जुबान पे उनका नाम नहीं आ सकता, जो नफ्स हो, जो पलीद जुबानों पे उनका नाम नहीं आने देता,